وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس آیت مبارکہ سے سورہ بقرہ کے آخری 5 رکوع وہ شروع ہو رہے ہیں، یعنی صرف 5 رکوع باقی رہ گئے ہیں سورہ بقرہ کے مکمل ہونے میں۔ ان 5 رکوعوں میں سے جو آخری رکوع ہے وہ تو کچھ کلیات اور اہم بنیادی باتوں کے اوپر مشتمل ہے، لیکن اس سے پہلے کے جو 4 رکوع ہیں وہ چاروں رکوع ایک بہت اہم مسئلہ، اور وہ مسئلہ ہے معاش یا معیشت کا مسئلہ، اس کے اوپر گفتگو کرتا ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیا مختلف نظاموں کے اندر مبتلا ہے، جیسے کہ ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے، پھر اس کے رد عمل میں اشتراکیت آئی، اشتمالیت آئی۔ تو ان سب کے مقابلے میں یا ان سب کے حل کے طور پر جو اسلام نے ایک معاشی نظام دیا ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اگر پوری دنیا کو یہ کھلے طور پر قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ آ جائیں اور قرآن کے اسلام کے دیے ہوئے معاشی نظام کو اپنا لیں تو یہ دنیا کا بھٹکنا اور یہ کرائسس اور یہ بڑے بڑے مسائل کے سے دوچار ہونا، اس سے دنیا محفوظ ہو جائے۔ اچھا، وہ جو 4 رکوع ہیں ان میں سے بھی جو پہلے 2 رکوع ہیں ان کے اندر انفاق یعنی خرچ کرنا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اس قسم کے معاملات کو ذکر کیا گیا ہے، اور بعد والے 2 رکوع کے اندر سود کی حرمت کو بیان کیا گیا، اور قرض دینا اور ادھار دینا، اس کے فضائل اور اس کا طریقہ کار اس کو ذکر کیا گیا۔ تو پہلے اس رکوع کے اندر اور پہلے 2 رکوع کے اندر انفاق۔ اچھا، ایک اور اصطلاح اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی انفاق یا صدقے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، انفاق خرچ کرنے کو کہتے ہیں، تو اس سے دونوں طرح کا خرچ کرنا مراد ہوتا ہے، چاہے وہ فرض خرچ کرنا ہو چاہے وہ نفل خرچ کرنا ہو۔ اب دیکھیں کہ زکوٰۃ میں ادا کرنا یہ فرض ہے، اسی طرح جن لوگوں کا خرچ ہمارے ذمے ہے ان کے اوپر خرچ کرنا وہ بھی فرض ہے، اسی طرح اور جو مالی فرائض ہیں جیسے کہ حج فرض ہے یا بعض موقعوں پر جہاد فرض ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان کے اوپر بھی انفاق بولا جا سکتا ہے، اور جو نفلی صدقات ہیں، نفلی خرچ کرنے، ان کے اوپر بھی انفاق اور صدقہ بولا جا سکتا ہے۔ لیکن جو زکوٰۃ کا لفظ ہے وہ خاص جو فرض خرچ کرنا ہے اس سے وہی مراد ہوتا ہے۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون، انفاق سے نکلتا ہے ينفقون، انفاق مصدر ہے، ينفقون اس کا ایک صیغہ ہے۔ خرچ کرنا انفاق کا معنی ہے، اور خرچ کرتے ہیں یہ اس کا ایک صیغہ ہے۔ جیسے ہم اردو میں بھی کچھ مصادر استعمال کرتے ہیں، سونا، کھانا، چلنا، بیٹھنا، یہ سب مصادر ہیں، اور میں چل رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، تم بول رہے ہو، وہ سب بولیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ جو الفاظ اس سے نکلتے ہیں یہ صیغے ہوتے ہیں۔ تو انفاق ہو گیا مصدر، اور ينفقون اس سے نکلنے والا ایک صیغہ۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اب اس سے ہر طرح کا خرچ کرنا مراد ہے، چاہے وہ حج کے اندر جا رہے ہیں، وہاں جو فرض حج ہے
وہ ادا کر رہے ہیں وہ بھی خرچ کرنا اس میں آ جائے گا، جہاد کا خرچ کرنا وہ بھی آ جائے گا، زکوٰۃ میں خرچ کرنا وہ بھی آ جائے گا، اور جو نفلی صدقات ہیں کسی غریب کی، کسی مستحق کی، کسی نادار کی امداد کر دینا، کسی رشتہ دار کا خیال کر لینا، یہ سب طرح کے خرچ کرنے ينفقون کے اندر آ گئے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، کمثل حبہ، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، انبتت 7 سنابل، جس نے اگائی 7 بالیاں، فی کل سنبلہ، ہر بالی کے اندر 100 حبہ، 100 دانے، تو ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو ایک کے بدلے میں کتنے ہو گئے؟ 700۔ اور مختلف احادیث کے اندر بھی یہ عدد آتا ہے کہ جب بندہ اخلاص سے خرچ کرتا ہے تو وہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور 10 گنا تو ہے ہی ہے، فَلَهُ 10 أَمْثَالِهَا۔ اور فرمایا کہ 100 حبہ، 700 گنا تک اس کو ملے گا۔ اب دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی مثال دی ہے، حالانکہ مختصر الفاظ میں بھی یہ مفہوم بیان کیا جا سکتا تھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 700 گنا ملے گا، لیکن باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک تمثیل بیان کی، گویا کہ ایک کاشتکار، ایک کسان جو ایک گندم کا دانہ یا کسی بھی جنس کا دانہ وہ کاشت کرتا ہے، اور اس سے جو ہے 7 سکے نکلتے ہیں، اور پھر ہر سکے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، اس کی مثال دی۔ اس میں دیکھیں کہ یہ 700 دانے ایک دانے کے بدلے میں اس شرط پر ملتے ہیں کہ جب وہ جو دانہ بیج کے طور پر ڈالا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اگے گا ہی نہیں۔ دانہ بھی ٹھیک ہو بیج والا، پھر جو اس کو کاشت کر رہا ہے اس کو کاشت کرنا آتا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ 2 فٹ کھود کر زمین کو اس کے اندر دانہ دبا دے، اس سے خاک اگنا ہے۔ تو وہ کاشتکاری کو جانتا ہو، اس کے اصول و ضوابط کو، موسم کو۔ اب اگر آج غیر موسم کی پھل یا سبزی کو آپ کاشت کریں گے تو وہ تو ضائع ہو جائے گا، بیج ضائع ہو جائے گا۔ تو دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ کاشتکاری کو جانتا ہو، اور تیسرے نمبر پر جس زمین میں ڈالا جا رہا ہے وہ زمین بھی قابل ہو، اگر وہ زمین بیکار ہوگی پھر بھی دانہ نہیں اگے گا۔ تو 3 شرطیں تو بنیادی ہیں۔ تو اسی طرح خرچ کرنے کے لیے بھی 3 شرطیں تو بنیادی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ جو خرچ کر رہے ہیں وہ بھی تو حلال ہو، حلال خرچ کریں گے یعنی بیج ٹھیک ہوگا تو وہ اگے گا، اور پھر جو خرچ کرنے والا ہے اس کی نیت بھی تو ٹھیک ہو، اس کی نیت اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، مسلمان کے کام آنا ہو، تو یہ نیت بھی ٹھیک ہو۔ تیسرے نمبر پر جہاں ادا کر رہا ہے وہ مصرف بھی ہو، اور وہاں خرچ کرنا اس کا بنتا بھی ہو، ورنہ غلط جگہوں پر خرچ کریں گے تو وہ پیسہ تو ضائع ہے ہی ہے، اس غلط خرچ کرنے کا حساب بھی دینا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ 4 سوال جب تک نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک قیامت کے دن زمین اس کے پاؤں نہیں چھوڑے گی۔ اس میں سے ایک سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، تو کمانے کا بھی سوال ہے، آمدن کیسے آپ کر رہے ہو، اور خرچ کرنے کا بھی سوال ہوگا کہ خرچ کہاں کیا، غلط جگہوں پر خرچ تو نہیں کیا۔ تو یہ جب 3 شرطیں پائی جائیں گی کہ جیسے کہ زراعت کے لیے 3 شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے، اسی طرح جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا باعث بنے، اس کے لیے بھی 3 شرطیں لازمی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو بتلا دیا نا کہ 700 گنا ملے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے دگنا تگنا چگنا کر دیں گے۔ یہ 700 سے اس کا دگنا ہو جائے گا اور اس کا تگنا ہو جائے گا، وہ بندے کا اخلاص ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بندوں کے اخلاص کے مطابق ان پر ہوگا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ تو جب بھی ہم خرچ کریں، جہاں بھی ہم خرچ کریں، ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ رہنی چاہیے۔ بھی میں 1 روپیہ دے رہا ہوں، 10 روپے دے رہا ہوں، تو یہ 10 روپے نہیں ہے، یہ 700 گنا ہے جو مجھے ملنا ہے اس کا بدلہ۔ اور یہ قرآن نے ذکر کیا،
یہ تو اس سے پکی ٹھکی بات تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب یہ فضیلت ذہن میں ہوگی تو پھر 10 روپے کو بھی ہم معمولی نہیں سمجھیں گے، اور اس کے ادا کرنے یا خرچ کرنے کے اندر بھی ہمارے اندر بشاشت موجود رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔